بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان باقاعدہ جنگ کئی دنوں سے جاری ہے، لیکن کل سے اس جنگ میں جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے یہ دنیا کے لیے شاید ایک اور خبر ہو، لیکن اسرائیل کے لیے یہ قیامت کی گھڑی سے کم نہیں۔ کل جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنانے کے اختیار رکھتے ہیں، اس بیان نے گویا شعلوں پر تیل چھڑک دیا۔ ٹرمپ کی دھمکی کے فوراً بعد ایران نے اپنے سب سے بڑے آپریشن وعدہ صادق صفم کی 10ویں لہر میں ایک اور تباہ کن حملہ کیا۔ یہ محض ایک فوجی کارروائی نہ تھی، بلکہ دشمن کو خبردار کرنے والی تیز دھار تلوار تھی۔ 20 سے زائد ہائپر سونک اور فتح 1 جیسے جدید میزائل تل ابیب، یروشلم، حائفہ اور شیرون جیسے اسرائیلی شہروں پر گرے۔ ان حملوں کی شدت اتنی تھی کہ زمین لرز اٹھی اور آسمان دہل گیا۔ ایران نے حملے کے مناظر خود نشر کیے اور ہر فریم میں یہ پیغام دیا، ہم تمہیں مار سکتے ہیں اور بار بار مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیان کے بعد ایرانی آرمی چیف نے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ اب تک جتنے حملے کیے گئے ہیں وہ صرف وارننگ تھی، اصل حملہ تو اب شروع ہوگا۔ ساتھ ہی اسرائیلی شہریوں کو بھی خبردار کیا کہ تمہارے پاس بہت کم وقت ہے، فوراً اسرائیل چھوڑ دیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس صرف 12 دن کی جنگی صلاحیت باقی ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی اسرائیل کی انٹیلیجنس یونٹس، مختلف ایئر بیسز، بائیو کیمیکل سہولیات، موساد کا ہیڈ کوارٹر، آئل ریفائنریز اور کئی دیگر عسکری مراکز کو نشانہ بنا چکا ہے اور تباہ کر چکا ہے۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ حائفہ میں موجود آئل ریفائنریز مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ دن جو ہنگامی اجلاس بلایا جو تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں ایران کو براہ راست نشانہ بنانے پر غور کیا گیا، لیکن اب امریکی تجزیہ کار خود یہ ماننے لگے ہیں کہ ایران کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ، ان کے بار بار بدلتے بیانات اور ان کی نیندوں کا اڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو نہ صرف زمینی اور فضائی محاذ پر جکڑ لیا ہے بلکہ سائبر فرنٹ پر بھی گہرا تنگ کر دیا ہے۔ اب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایران یہ سب کچھ اکیلا کر رہا ہے۔ اسلامی دنیا ابھی تک صرف مذمتی بیانات تک ہی محدود ہے، کوئی عملی اقدام، کوئی مشترکہ دفاع، کچھ نہیں۔ ایران اکیلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہے اس کا عزم، غیرت، ہمت اور اس کا ایمان۔ ادھر اسرائیل ایک دوہری کیفیت میں مبتلا ہے، ایک طرف شدید نقصان کے باعث غصے میں ہے تو دوسری طرف بے بسی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ اسرائیل کے مغربی اتحادی بھی اب خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اگر ایران نے اگلا وار کیا تو پورا خطہ ایک ایسی جنگ کے لپیٹ میں آ سکتا ہے جو نسلوں تک اثرات چھوڑ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا اصل جنگ اب شروع ہونے والی ہے؟ کیا ایران اسرائیل کو اس دفعہ مکمل مفلوج کرنے میں کامیاب ہوگا؟ کیا امریکہ میدان میں اتر چکا ہے یا اترے گا، یا ٹرمپ صرف دھمکیاں دیتا رہے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔